تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمان کے ذہن میں فقط صرف اتنا تصور رکھنا جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے اور وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. احاطہ مانے گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالی موجود ہے اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ. پہلے اس کا جز لیجیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. میں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کو فقہاء اسلام نے منع فرمایا، کیونکہ جگہ کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں آیت نمبر 11 ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو ہم چونکہ ایک جگہ گھیرتے ہیں، باقاعدہ ایک جگہ میں ہوتے ہیں، اور جو چیز جگہ میں ہوتی ہے ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ جسم ضرور ہوتا ہے. یعنی جو بھی چیز جگہ گھیرے گی وہ جسم ضرور ہوگی. اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ جسم اس شے کو کہتے ہیں جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں کٹ جانے کو یا تقسیم ہو جانے کو قبول کرے، اسے جسم کہا جاتا ہے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ کا تصور رکھا گیا تو ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جب اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک خاص سمت متعین ہو جائے گی. سمت 6 ہوتی ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین بھی منع ہے، جیسے اس پہ بھی دلیل آئے گی. اور دوسرا جب ہم جگہ کا تصور رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا، اور جب اس کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا تو پھر یہی تصور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی تصور آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم ہو سکتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم سے بالکل پاک و صاف ہے، اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، اس کی وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے. لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، صرف اتنا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. جگہ کا تعین اس کے لیے جائز نہیں، اور اسی طرح کسی سمت کا تعین، جہت کا تعین بھی جائز نہیں. کوئی ایک مخصوص ہم اس کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. ان تمام تصورات سے قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک موجودگی کا تصور بس ہم ضرور رکھیں گے. دوسرا حصہ تھا کہ وہ اپنی پوری کائنات کو علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے. تو علم اور قدرت کا جب ہم نے لفظ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس نے نہیں گھیرا ہوا، ورنہ پھر وہی جسمانیت کا سا تصور آئے گا. جیسے اب میں اس کا احاطہ کر لوں، اس کو گھیر لوں، تو میں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو گھیرا ہے، اور میں ایک جسم ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تصور رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے تو پھر وہی ایک جسم کا سا تصور آئے گا، اور یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے میں ہر قسم کا تصرف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. یعنی چاہے کسی کو زندہ کرے، کسی کو مارے، بڑا کر دے، چھوٹا کر دے، پیدا کر دے، مار دے، فنا کر دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور ہر وقت رکھتا ہے. اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کو گھیرنے کا مطلب کہ پوری کائنات کے جس بھی چیز میں، جس بھی ذرے میں وہ تصرف کرنا چاہے بآسانی تصرف کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. بس یہ تصور رکھیے. اس کے علاوہ آنکھیں بند کر کے کوئی تصور ذہن میں لانے کی کوشش کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ سخت ناجائز، اور کہا جائے تو یہ حرام بھی ہے. کیونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی ذہن میں نہیں آ سکتا. پہلے بھی اس پہ ہم نے ایک دفعہ تفصیلی کلام کیا تھا کہ کسی بھی شے کا تصور 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے پنکھا آپ نے دیکھا ہے. اب آپ آنکھیں بند کریں اور میں کہوں پنکھا، تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک پنکھے کا تصور آ جائے گا. یا آپ نے کسی شے کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن کسی نے اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ خبر دی،
جیسے میں کہوں میں چڑیا گھر گیا تھا، وہاں میں نے ہاتھی دیکھا، اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، چھوٹی آنکھیں، بڑے بڑے کان ہیں، بہت بھاری جسم ہے، مثلا اتنی اونچی ہائٹ ہوگی میں اندازے سے بتاؤں ان کو، اور اتنے موٹے موٹے پیر اور چھوٹی سی اس کی دم ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے ذہن میں ایک تصور قائم ہو جائے گا کہ اچھا ہاتھی اس قسم کا ہوتا ہے۔ یا پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شے پہلے دیکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص اس کسی نئی شے کے بارے میں بتائے جس کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن جس شے کو آپ نے دیکھا ہے وہ اس کو اس کی مثل قرار دے تو تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھی دیکھا ہوا ہے بالفرض، اب ایک شخص ایک باہر کے ملک سے آتا ہے، کہتا ہے وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑا جانور ہے، تو آپ نے پوچھا وہ کیسا ہے، تو اس نے کہا جیسے آپ کے یہاں ہاتھی ہوتا ہے بالکل ویسا، تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا۔ تو یہ تین طرح سے کسی بھی چیز کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تینوں قسم کی وجوہات سے تصور کا حاصل کرنا محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، چنانچہ دیکھ کے جو تصور حاصل ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی تفصیل کو بتایا کہ چلو بتانے کی وجہ سے ایک تصور قائم ہو جاتا، اور تیسری چیز کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے دیکھی ہی نہیں، کیونکہ لیسا کا مثل ہی شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس جہت سے بھی نہیں آ سکتا۔ جب نہیں آ سکتا تو پھر ذہن میں تصور قائم کرنے کی کبھی بھی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ شدید نقصان